السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد۔ درس یُس وٕنکٮ۪نَس چھُ یہِ چھُ اَسہِ الغزو الفکری، اور اَتھ منٛز اوس اَسہِ یہِ درس چلان العولمۃ گلوبلائزیشن، عالمگیریت، اور ٲسۍ أسۍ پران فیلڈس آف گلوبلائزیشن، یعنی کمہِ طریقہ کمہِ میدان کن کوٚر یِمو یہ عالمگیریت برپا۔ اور ہم نے بتایا کہ اس میں ہم تقریباً 4-5 فیلڈس کا ذکر کریں گے، اور ونیُک تام کر 2-4 فیلڈس، پولیٹیکل کر اس کات، اکانومیکل کر اس کات، یا اسی طرح سے کلچرل پہ ہم نے بات کی، یا اس سے پہلے جو دیگر چیزیں تھیں ان پہ بھی ہم نے الحمدللہ بات کی۔ اب ہم آئیں گے کہ جو اس کا سوشل پہلو ہے، معاشرتی سوشل گلوبلائزیشن یا معاشرتی عالمگیریت، تو کیونکہ وہ تہذیب اور ثقافت سے اس کا ایک تعلق ہے، ام موجود پروسی ات سیتن۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے معاشرے کو تبدیل کرنا ہے، سوشل چینج لانی ہے، اور معاشرے کی تبدیلی کے لیے خاندان کو بدلنا ضروری ہے، اور خاندان کو بدلنے کے لیے جو خاندان کی اکائی ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یونٹ، بیسک یونٹ آف فیملی، وہ ہے ایک فرد۔ جب فرد تبدیل ہوگا تو تب آپ کا خاندان تبدیل ہوگا، تب آپ کی سوسائٹی میں چینج آئے گی۔ لیکن یہ کون سی چینج چاہتے ہیں؟ تو آپ اس کا اندازہ ان کے ہی جو ایک ان کی فرانسیسی جو سوشالوجی میں ان کی ایک سوشالوجسٹ ہے، ماہر عمرانیات جس کو ہم کہتے ہیں، روجیہ موینیہ اس کا نام تھا۔ یہ ساتن فرانسن کور الجزائر اس پر قبضہ، کیونکہ الجزائر اسلامی ممالک میں سے ہے، تو اس نے پھر ان کو کہا کہ آپ اس الجزائر کو اس گلوبلائزیشن یا اپنا غلام یا کس طرح آپ ان میں وہ تبدیلی لائیں گے جس سے ہماری ثقافت اور ہمارے تمدن اور ہمارے کلچر کی غلام بنیں گے۔ تو اس نے اس میں جو اس کے ایما تھے، اس کے ریمارکس تھے، تو اس نے یہی کہا کہ الجزائر کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ وہ عورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عورت جو ہے نا، جو اسلامکل جو ہم کہیں گے ایتھکس یا اسلامک مورلز، اس میں یہ محافظ ہے، اور اگر آپ نے کامیابی لانی ہے اسلام کو دور کرنا، کیونکہ ان کو آپ نے اسلام سے دور کرنا ہے، تو آپ کا مقصد تبھی حاصل ہوگا جب آپ اس الجزائر میں عورت کو تبدیل کریں گے، یعنی عورت کو مغربی بنائیں گے۔ اچھا، یہ واریہ پرین یعنی مہم کہ ایکس خاتون، کیونکہ کل بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا بنیادی جو ٹارگٹ ہے وہ کون ہے؟ وہ خاتون ہے، وہ عورت ہے، خاتون اسلام، خاتون مشرق۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ استعمار کا بھی یہی ایک ٹارگٹ تھا، تاکہ خاندانی نظام بکھر جائے، اور اس کے لیے انہوں نے خوشنمے نعرے بھی دیے، خوشنمے تحریکیں بھی اٹھائی۔ اس کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، ہسٹری اس کی بہت پرانی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ جو لبریشن موومنٹ، جو وومنز لبریشن موومنٹ یا وومن ایمانسپیشن یا تحریک نسوانیت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ واریہ پرین، تقریباً آج برونٛٹھ 300 ؤری ایک ان کے تھنکر تھے، اس کا نام تھا JS مل، جان اسٹارٹ مل۔ اسی نے ایک کتاب لکھی، دا سبجوگیشن آف وومن اینڈ دا رائٹس آف وومن، یعنی ایک جو عورت ہے نا، اس کو کس طرح قید و بند کیا جاتا ہے، سبجوگیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو آزادی چاہیے۔ تو اس کے بھی پیچھے کچھ پھر محققین جو ہے نا، جو ریسرچرز ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اصل اس کی اپنی ایک مجبوری تھی، کیونکہ اس وقت ایک آرتھوڈکس یا کنزرویٹو ٹائپ کی وہ سوسائٹی ہوتی تھی، چاہے مغربی خاتون اوس یا مشرقی خاتون اوس، یہ ٲسۍ نہٕ گرچو 4 دیوارو نیبر نیران، دے ویر کنفائنمنٹ انڈر دی 4 والز آف دی ہومز۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک عورت سے عشق و معشوق کا وہ مسئلہ تھا ان کا، تو اب اس کی شادی ہو گئی تھی، لیکن یہ پھر بھی چاہتا تھا کہ میں اس کا دیدار کروں۔ دیکھیں اب مصیبت یہ ہے، اس پہ لوگ کتابیں لکھتے ہیں اور ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کے جو مقاصد کار فرما ہوتے ہیں نا، اچھن ہیکان تم سمجھت۔ تو اس کو کیا کرنا تھا JS مل کو، امس اصل کہ یہ گھر نیرن گھر نیبر، تو اس کے لیے یپر نا آرتھوڈکس یا سوسائٹی یہ گھر نیبر تراوان پتہ ان خاتونن، تو اس نے پھر ایک یہی کتاب لکھی، دا سبجوگیشن آف وومن اینڈ دا رائٹس آف وومن، تاکہ یہ گھر سے باہر نکلے۔ بہرحال یہ کہا جاتا ہے، لیکن جو جدید دور میں، آج کے دور میں،
इस वुमेन इमानसिपेशन वुमेन, हालांकि ये एम्पावरमेंट नहीं है, ये बस इनके ज़ाहिरी नारे हैं, हम सीधे कहेंगे फेमिनिज़म, ठीक है, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स जो नस्वानी तहरीकें उठी, तो इनकी क्या हिस्ट्री है और किस तरह से इनको अक़वाम मुत्तहिदा ने प्रमोट किया, अक़वाम मुत्तहिदा ने इनके लिए काम किया और इस पर फंड्स भी दिए, फंड्स भी लगाए, और बाज़ाब्ता तौर पर आज जो हम सारा मशरिकी मगरबी माशरा तितर बितर देख रहे हैं, उसकी बुनियादी वजूहत यही है जो अक़वाम मुत्तहिदा ने इन चीज़ों को प्रमोट किया। इसका हम थोड़ा सा एक जायज़ा लेंगे आज, ठीक है। तो ये जो आज़ादी नस्वां की जो तहरीक है, यानी वुमेन फ्रीडम मूवमेंट हम कहेंगे, फेमिनिज़म मुख्तसर तौर पर, असल अमिच इब्तिदा कर गई 26 जून 1945, ठीक है। इसके दिन क्या हुआ था, इसके दिन अक़वाम मुत्तहिदा में एक चार्टर या हम कहेंगे एक आर्टिकल रखा गया, यथ मज वन आव कि इक्वालिटी बिटवीन बोथ सेक्सेस या इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमन, यानी मर्दस तो जन दरमियान हुकूक बराबर, ठीक है ना। तो इसकी जो शिक नंबर 8 है, आर्टिकल नंबर 8 है, तो अक़वाम मुत्तहिदा उसमें कहता है, या वो उस चार्टर में क्या रखा गया कि आप ऐसी कोई पाबंदी लागू नहीं करेंगे जिससे मर्द और औरत के दरमियान जो इक्वालिटी है वो असरअंदाज हो जाए, यानी दे आर बोथ इक्वल। आओ मसला समझ। तो पहला ये है। उसके बाद उन्होंने 1966 में, फिर 1968 में, फिर 1968 में जो तेहरान आप समझते हैं ना, ईरान की जो कैपिटल है, वहाँ उन्होंने इंसानी हुकूक पे एक कॉन्फ्रेंस रखी, तो उसमें भी इन्होंने इसी औरत को यानी कहा कि इसके साथ जो इम्तियाजी सलूक होता है, इसके साथ जो जाती होती है, तो हमें इस इम्तियाजी सलूक को जड़ से उखाड़ फेंकना है। पत करीमो अम खतर थी अक़वाम मुत्तहिदा में क्या ब्रांचेस औरतों के लिए, उसमें तरक्याती फ़ंड भी एक रखा, रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर भी रखा, इसी तरह से दीगर बाकी जो ये चीज़ें हैं। और 1975 में ये एक अहम तरीन डेट है, 1975 में इन्होंने क्या कहते हैं, मैक्सिको अमेरिका में ही है ना, मैक्सिको में इन्होंने पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि आप फैमिली प्लानिंग करें। और फैमिली प्लानिंग से इनकी मुराद क्या है, बच्चों की नस्ल कशी। आप याद रखिए, ये वो फैमिली प्लानिंग नहीं है जो इस्लाम चाहता है, ठीक है, ये वो फैमिली प्लानिंग है कि आप बच्चों की नस्ल कशी करें। क्योंकि इनका एक मुसीबत ये भी है, ये मशरिक के लिए इस तरह यानी इनका एक रवैया है कि मशरिक मज गसन आबादी ज़्यादा के वो हमारे लिए दर्द सर बन सकती है। लिहाजा कर पत 1975 मज मैक्सिको मज कॉन्फ्रेंस गई, अत कोरुक यानी अ चीज़ पे जोर कि हसा गई ममालिकन अंदर फैमिली प्लानिंग, यानी बच्चन हज नस्ल कशी। तो ये पहली मरतबा इस तरह की चीज़ आई 1975 में। और 1979 में इन्होंने फिर एक अक़वाम मुत्तहिदा के एक जो जनरल असम्बली उसकी होती है, कहा कि औरत के साथ जितने भी इम्तियाजी सलूक जो भी इसके साथ डिफरेंशिएट किया जाता है, उसके खात्मे के लिए इन्होंने इसको मौजू बहस बनाया था। और 1980 में डेनमार्क की जो कैपिटल है जिसको कोपेनहेगन कहते हैं, वहाँ पे इन्होंने इस मीटिंग को मुनक्किद किया, ठीक है। तो 1984 में फिर मैक्सिको में ही, हालांकि मौजू था पॉपुलेशन, मौजू क्या था, यानी पॉपुलेशन जो दुनिया में बढ़ती हुई आबादी है, इस तनासुब के बारे में ये मौजू था। तो इसमें इन्होंने किन चीज़ों पर बात की और किन चीज़ों को यानी कहा कि इस पे काम होना चाहिए। नंबर 1, शादी में ताख़ीर हो जाए, यानी अर्ली मैरिज पे पाबंदी होनी चाहिए, ये इलीगल होना चाहिए। शादी में ताख़ीर यानी शादी में ताख़ीर मतलब 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के होने चाहिए। ये नहीं कि एट द अर्ली एज, प्यूबर्टी एज पे जैसे कोई 16, 17, 18, 19, 20 का हो जाए। तो इस्लाम क्या करता है, तरगीब या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज, जिसको भी इस्तिताअत है वो निकाह करे। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम ने तरगीब की, कुरान तरगीब करता है, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, इस तरह के अल्फाज है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले इस पे जोर दिया कि हमें शादियों में ताख़ीर करना है। नंबर 2, हमल में जल्दी ना हो, यानी एक जो औरत है ना, ये जल्दी माँ ना बने। अगर इसने अब बिल फ़र्ज़ कोई जिनसी ताल्लुक़ भी इख्तियार किया, लेकिन माँ नहीं बननी चाहिए। और इसी तरह से मर्द जो है ना, ये घर के काम करे और औरत को आप एक्सटर्नल जो अफेयर्स है उसमें आप ले आए। और इसी तरह से जो कमसन लड़के और लड़कियां हैं, उनको जिनसी तालीम, जो हम कल बात कर रहे थे, सेक्स एजुकेशन, इनको आप इस जिनसी तालीम दे दीजिए। और इसी तरह जिनसी तालीम के आड़ में ये क्या समझाते हैं, आप ज़िना करें, बदकारी करें, लेकिन इन ए प्रोटेक्टिव वे,
ٹھیک ہے، تحفظ اختیار کرے. اور اسی طرح سے خاندان سے باہر جو جنسی تعلقات ہیں ان کو رواج دے. یعنی آگے میں بتاؤں گا وہ چیزیں بھی کہ انہوں نے کہا کہ اس نے ٹھور بننا اب جنسی تعلق قائم کرنا اندر اس کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو. یعنی جو گھرن من نا آسان جیسے ہمارے الحمدللہ یہاں مشرقی معاشرے میں ہے، یہاں کیا ہے، یہاں ایک فیملی بانڈ جو ہے نا وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے. یہاں اس سے یعنی ہٹ کے کوئی ایسا نہیں کر سکتا، لیکن ہے بہت سارے واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے خاندان سے بھاگ کر، اپنوں سے بھاگ کر پھر وہ غلط قدم اٹھایا. لیکن ابھی تک ہم دیکھتے ہیں جنرل عوام جو ہے وہ چیز کی پابند ہے. یہ مکر کہیں مطلب یہ خاندان ہسا بنا مسئلہ، لہذا اس خاندان کی کوئی پابندی، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے جنسی تعلق قائم کرنے میں. آگے انہوں نے یہ بھی کہا جو بھی بدکار یعنی مرد اور عورتیں بدکاری کریں گے نا تو اس کو رواج دے، ان کا تعاون کرے اور ان کو مناسب رہائی بھی فراہم کرے. جیسے آج ہے، آپ کو معلوم ہے تقریباً بہت سارے ملکوں میں اس وقت جو بھی گے میریجز ہے یا لیسبین میریجز ہے وہ تو لیگل ہے ہی، پلس ان کو قانون تحفظ بھی دیتا ہے. آپ سمجھ، آگے میں آپ کو بتاؤں گا. انہوں نے اس رشتے کا نام دیا، کہا کہ اس کو ہم کہیں گے کمپینینز. سپاؤز نہیں کہا. پوچھو جب ہم سپاؤز کہتے ہیں نا، سپاؤز کا معنی ہوتا ہے میاں اور بیوی، یہ ایک پاکیزہ رشتہ ہے، ایک مقدس رشتہ. نہیں، انہوں نے کہا نہیں، یہ سپاؤز سے تھوڑا سا ہمارے جو مسائل ہیں نا وہ کھڑے ہو جاتے. کیا تیل میں یہ آزادانہ طور اچھے جنسی یہ شہوت پور کرنس، تیل میں یہ مردن زنین پانون نکاح بغیر تہ کہاں تعلق قائم کرنے اجازت، تو ہم کہیں گے یہ ایک دوسرے کے یعنی ساتھی ہے. تو ساتھی سے مراد چاہے کوئی بھی ہو، بائی کنسنٹ اگر وہ ایک ساتھ ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، جیسے لیو ان ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے. اور 1985 میں انہوں نے نیروبی میں بھی اسی طرح سے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام خواتین کے متعلق ایک کانفرنس کی، یہ تیسری کانفرنس تھی، اس میں بھی ان چیزوں کو پروموٹ کیا گیا. اور سب سے زیادہ خطرناک جس کو میں کہوں گا، بہت ہی ڈینجرس، بہت ہی خطرناک، بہت ہی یعنی جس کو ہم کہیں گے اثر انداز ہونے والی کانفرنس، وہ ہے قاہرہ کی. اور آپ کو معلوم ہے نا قاہرہ کس کی کیپٹل سٹی ہے؟ مصر کی ہے نا، ایجپٹ کائرو جس کو ہم کہتے ہیں، مصر کی. دیکھیں مسلم ممالک میں آپ دیکھیں کانفرنس بلاتے ہیں اور مسلمی اصول جو اسلامی اصول ہے ان کی دھجیاں اڑاتے ہیں مسلم ممالک میں. پھر دیکھیں ہمارے مسلم ممالکوں کی حالت. اور یہ کانفرنس کب بلائی گئی؟ 1994 میں، 1994 میں. اور اس کانفرنس میں دیکھیں آپ دیکھیں انہوں نے کچھ اصطلاحات کو چینج کیے. کہا کہ یہ جو آج کے دور کے جو کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہیں گے نا، یعنی یہ جو فی الحال انہوں نے کانفرنس بلائی اس کا کنکلوژن کیا تھا؟ کہا کہ سب سے اوپر فرد کے مفادات ہونے چاہیے، انڈیویجول انٹرسٹ ہونے چاہیے، اور ایک فرد کی خواہشات ان کی پرائمری امپورٹنس ہے. باقی آپ کا مذہب ریلیجن، باقی آپ کا نیشن قوم، باقی آپ کی فیملی خاندان، باقی آپ کے جو کلچرل ایتھاس ہوتے ہیں، رسوم ہوتے ہیں، رواج ہوتے ہیں، خاندانی ایکسپرٹائز ہوتے ہیں یا عادات ہوتے ہیں، عرف ہوتا ہے، کلچر ہوتا ہے، ان کو آپ معیار نہیں بنائیں گے. مطلب آپ سمجھ لیجئے اس کی افادیت کیا ہے. اب یعنی ژٕ اس کرت امی یم سماجی پابندی چھنا آسان. وچھو یہ کیا چھنا سانے بچی ہیکان ونی اوپنلی اللہ بچین گوڑ تم اریان پل لگت کہین. آپ سمجھتے ہیں وہ خدا سے ڈر رہے ہیں، وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. وہ معاملہ نہیں. بہت ساری کم بچے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ والنٹرلی پردہ کرتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح چلیں جس طرح مغربی عورت چلتی ہے. مگر ایک چیز ان کو روکتی ہے، وہ ہے سوشل پریشر. سوشل پریشر، کیونکہ ابھی کوئی کہنے والا ہے، ابھی کوئی وہ فیملی جو ہم عرف یا عادات یا کلچر جو ہوتا ہے یا ایک سوسائٹی کے اپنے نارمز ہوتے ہیں، ان نارمز کا ابھی بھی پریشرائز ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے اسی پہ کلہڑی ماری. کہا کہ یہ جو سوشل پریشرز ہوتے ہیں نا، خاندان کی طرف سے، مذہب کی طرف سے، قوم کی طرف سے، یا کوئی بھی عرف عادات کی طرف سے، یہ کوئی معیار نہیں ہے. معیار فرد کی انٹرسٹ ہے، معیار ایک انسان کی خواہشات. ایک انسان اپنی خواہش پورا کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی بیچ میں بیریئر نہیں ہونا چاہیے. یہ بذریعہ بدکاری بھی اس خواہشات کو پوری کرے تو سوسائٹی اس میں بیچ میں بیریئر نہیں بننی چاہیے. اکوری موئی یعنی یہ کوڑ تمام ریسٹرکشنوں میں نیبر. اور دوسری بات کہا کہ یہ جو نکاح کا کنٹریکٹ ہوتا ہے نا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اسلام یا دیگر مذاہب جتنے بھی ہے وہ کب ایک مرد اور عورت کو جنسی خواہش پوری کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ جب باضابطہ طور پر نکاح کا کنٹریکٹ ہوگا.
تو انہوں نے کیا کہا یہ جو نکاح کا کنٹریکٹ ہے نا، اس کے بغیر بھی جسمی یعنی جنسی طور پر اپنی شہوت کو پورے کرنے کے لیے آزاد ہونا چاہیے. نکاح گژھِ نہٕ آسُن، یعنی ضروری نکاح سۭتی کرِ پتہٕ انسان پنٕنۍ شہوت پورٕ، نکاح بغیر تہِ کریے. اور اسی طرح سے جو ہم جنس پرست ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ہومو سیکچوئلز کو بری نگاہ سے مت دیکھو. آپ کیوں ہومو سیکچوئلز کو بری نگاہ سے دیکھتے؟ ان نے کون سا جرم کیا ہے؟ اس کو لیگلائز کیا. اور اسی طرح سے انہوں نے جو حمل کی جو ادویات ہے، معنی حمل جن سے حمل روکتی ہے، چاہے پروٹیکشنز ہے، چاہے ادویات ہے، پلز وغیرہ، ان کی معلومات آپ لوگوں کو دے دیجئے تاکہ وہ بدکاری کرے لیکن انہیں پروٹیکٹیو ہے. اتنا ہی نہیں، جلدی شادی نہایت غلط ہے اور یہ شرح پیدائش میں اضافے کا سبب بنتی ہے، لہذا اس پہ پابندی کرے. اور آج آپ دیکھتے ہیں آج بہت سارے ملکوں نے یہ قانون بھی بنایا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو 21 سال یا 20 سال اس سے پہلے کوئی شادی نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ بلاغت سے پہلے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ 21 سال یا 22 سال سے پہلے یا 20 سال سے پہلے کوئی شادی نہیں کر سکتا. حالانکہ مذہب اس میں انسان کو آزاد رکھتا ہے. یہ تو یوتن کہ مزید انہوں نے کیا کہا، مزید اس کانفرنس میں کہا یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جنسی جوڑے تبھی بنتے ہیں جب میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، یعنی نکاح سے ہی جو ایک تعلق ایک عورت ایک مرد کے درمیان ہوتا ہے. تو اس سے یہ جو سپاؤس کہا جاتا ہے، میاں بیوی کہا جاتا ہے، اس سے تو مسائل ہو جائیں گے نا. تو آپ اس سپاؤس کو نکالیں، آپ اس میاں بیوی کے تصور کو نکالیں. یہاں پہ آپ کون سا تصور لائے؟ ساتھی کا. یہ شریک ہے، یہ پارٹنر ہے، یہ کمپینین ہے. اور پارٹنر سے مراد ان کا کوئی آپس میں نکاح نہیں ہے، ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور جنسی جو عمل ہے وہ بھی کر رہے ہیں اور قانون ان کو تحفظ بھی دے گی. اور میاں بیوی تو نہیں ہے. جیسے ہم نے کہا بار بار، لیو ان ریلیشن شپ میں کیا ہوتا ہے؟ وی آر ٹوگیدر بٹ وی آر ناٹ میریڈ جیسے ہوتا ہے. اور مصیبت یہ ہے جب اس طرح کی یہ چیزیں آئی نا تو بہت سارے اسلامی ممالک میں بھی ان عورتوں کے لیے آوازیں اٹھی. اب حالانکہ امریکہ میں کیا ہوا، امریکہ میں وہاں پہ جو ایک ایسوسیشن تھی عورتوں کی، انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، کہا کہ آپ نے امریکی سوسائٹی، امریکی معاشرے کو تو تباہ کر ہی دیا، اب آپ اسلامی معاشرے کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے احتجاج کیا. لیکن ہماری عورتوں نے کیا کیا، ہمارے اسلامی ممالک نے کیا کیا؟ انہوں نے اس پہ آوازیں اٹھائی کہ ہمیں بھی یہی چاہیے، ہمیں بھی اسی طرح کے حقوق چاہیے. اور کہاں کہاں؟ مصر کے بعد اردن میں، اردن کے بعد تیونس میں اور دیگر جو مسلم ممالک ہیں وہاں پہ بھی عورتوں کے اس طرح کی آزادی کے جو نعرے ہیں نا یا تنظیمیں ہیں نا وہ بلند ہونے لگی. اور مصیبت یہ ہے جو اقوام متحدہ ہے نا، اقوام متحدہ دیوان $100 ملین پہ. اتنا اقوام متحدہ ایگریکلچرل یا انڈسٹریل جو سیکٹرز ہیں نا ان پہ خرچ نہیں کرتا ہے جتنا انہوں نے ان جو یہ لبریشن موومنٹ، فیمنزم وغیرہ ہے نا ان پہ انہوں نے $200 ملین خرچ کیے. ٹھیک ہے نا. اور میں نے اس سے پہلے بھی ایک خطبہ دیا تھا، اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ جو ان کا 2030 شاید یا 2040 کا ویژن ہے نا ان کا، تو اس میں ان کے ویژن میں کیا کیا ہے، عورتوں کے لیے کیا کیا کریں گے. آج سے 2 سال پہلے دیا تھا میں نے، اس میں سارا یہ ایجنڈا کہا گیا تھا. بہرحال اس کے بعد ایک اور کانفرنس ہوئی، بیکن کانفرنس، یہ 1995 میں ہوئی اور اس کانفرنس میں جنسی آزادی کی اجازت ملی. یعنی اب کوئی پیرنٹ اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو اس جنسی عمل کے متعلق کچھ نہیں پوچھے گا. اس کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو یہ کہے کہ آپ رات گئے کہیں تھی، یا آپ کس کے ساتھ چل رہی تھی، یا آپ کس کے ساتھ جا رہی، یا آپ کہاں رات گزار رہے. یہ چھُنہٕ مٲلِس ماجہِ حق اور آپ پر کری قانون کاروائی اگر امس مول موج پرچھ. اسی طرح سے نوجوانی کی عمر میں شادی سے گریز کرے، ہے نا. بیشی یاد کیونکہ لٹریچر میں بھی یہ چیزیں ہیں نا، تو شاید فائنل ایئر میں ایک پوئم تھی، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، اس پوئم ناو، یعنی تتھ اوس اصل کریکس یہ سمنٹ سبسٹینس، آپ کھاؤ پیو اور عیش کرو. ابھی جوانی ہے، یہ دیوانی ہے. تھی کت چھو جوانی مزے بل سنجیدہ بنان، سینسٹیو بنان، ریسپانسبل بنان. ابھی آپ موج اڑاؤ، ابھی موجے ہی موجے ہے، ابھی عیش ہی عیش ہے، اڑاؤ عیش. اپنی جوانی کو ان چیزوں میں آپ خرچ کرو. تھی کت چھو گۄڈنِکی پر پریشانی ہیژمٕژ. تو یہ لٹریچر میں آیا. اب باضابطہ طور اقوام متحدہ کانفرنس سے بلاتی ہے اور باضابطہ طور ان چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور ممالکوں میں ان چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اس پہ $1 ملین خرچ کیے جاتے ہیں اور پھر ہماری سوسائٹی میں تبدیلی نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گی. یعنی نوجوانوں دبو کیا کچھ ان کی پڑھائی. اور آج بھی آپ دیکھ لیجیے بہت سارے جوان، ریزنز بہت ہو سکتے ہیں.
کچھ کا ریزن یہ ہے کہ ابھی نوکری نہیں ہے، کچھ کا ریزن یہ ہے کہ ابھی اس طرح کا یہ پارٹنر نہیں مل رہا ہے، کچھ کا ریزن کچھ اور ہے، کچھ کا کچھ اور ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن لیٹ میریجز ہو رہی ہے. بہت سارے ریزنز ہیں، لیکن ایک ریزن یہ بھی ہے لیٹ میریجز ہو رہے ہیں. اور اس سے آپ دیکھیں معاشرے میں کتنے خطرات اور معاشرے میں کتنی برائیاں پھیل رہی. جب آپ نکاح کو پروموٹ نہیں کریں گے، جب آپ ارلی ایج میں نکاح کو پروموٹ نہیں کریں گے، جب آپ وقت پر نکاح کو پروموٹ نہیں کریں گے یا نکاح نہیں ہوگا، تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو شہوت رکھی ہے. یہ تو دبا بھی نہیں سکتا نا انسان، کیونکہ ایموشنز کو دبا نہیں سکتا. تو پھر کیا کرے گا؟ پھر یہ کسی غلط راستے سے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا. وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے نتائج آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ یوت نہیں کہ مزید دبکی کی ایزن پریگنینسی ہے اس کو کس طرح روکا جائے، ان ذرائع ان وسائل کو عام کرے. اور تو وچھان تم کنٹراسیپٹیوز وغیرہ وہ ساری چیزیں فری دی جاتی ہے. آپ جائے کسی بھی ہاسپٹل میں، کسی بھی لوکل پی ایچ سی سینٹر میں یا سی ایچ سی سینٹر میں، تو وہاں پہ ان چیزوں کو مفت میں دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ کہا گیا ہے کہ کم اولاد پر اکتفا کرے. کم اولاد پر اکتفا کرے مطلب کم، مطلب کیا؟ کم کتنی؟ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2. اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہاں چھوئیں. اب کوئی 2 سے زیادہ رکھتا ہے؟ آپ دیکھیں پچھلے 5-8 سالوں سے ایک ٹرینڈ چلی ہے 1 یا 2، 2 سے زیادہ آپ نہیں دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیے آج سے 20 سال 25 سال پہلے، یا ہم جن کے اولاد ہے 5 باسان یا 6 باسان یہ باسان لکٹ فیملی، یہ ششور آسان 7 8 10 12 آسان، اور آج 2 یا 1. تو یہ مسئلہ ہے. اور اسی طرح سے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مرد و زن کے درمیان مخلوط تعلیم کو ایجوکیشن کو رواج دو. اب مدارس میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہے، یعنی یہ مدارس پہ بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی آپ کو ایجوکیشن دے دو، ہر ایک جگہ پہ آپ کو ایجوکیشن دے دو. اچھا اس کا تو ہمیں معلوم ہے کہ اس سے کیسی آگ بڑھتی ہے. اور اسی طرح سے جو کم عمر لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کو آپ جنسی ثقافت کی تعلیم دے دیجئے، یعنی سیکس ایجوکیشن دے دیجئے. اسی طرح سے والدین کو بچوں کی جو ذمہ داری ہے اس سے آزاد کرائے. کوئی والد اپنی بیٹی کو نہیں پوچھ سکتا، کوئی والد صاحب اپنی بیٹی کو نہیں پوچھ سکتا. وہ جس طرح چاہے اپنی زندگی کو انجوائے کرے. آپ کسی پچ کی نسل کا بیریئر اور آسانی طریقے سے آج تو کورٹ نکاح بھی ہوتے ہیں نا، باضابطہ طور پر کورٹ وہاں پہ نکاح ہوتے ہیں. اور ایک عورت ایک مرد کہا جاتا ہے کہ اگر تجمانہ نہیں وہاں سے بالغ تم دن ہوئے بیان پتہ یہ آدھار کارڈ چیک کرنا پتہ تمن کہیں دنیک طاقت رکھت، کیونکہ قانون کہتا ہے کہ یہ بالغ ہے، یہ اپنا فیصلہ خود کر سکتے. آپ ان پہ دباؤ نہ کریں، آپ ان پہ کوئی ریسٹرکشن نہ کریں. اور آج آپ دیکھیے دن بدن یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ تو یہ اتنی کہ مزید دبک یہ جو مرد ہے نا، عورت کی کفالت اس پہ بوجھ ہے. آپ اس کو اس بوجھ سے ہٹاؤ، پان نیرن خاتون یہ پان، تو یہ مرد پہ ڈپینڈ نہ رہے. اور آج آپ دیکھ لیجیے ہماری سوسائٹی میں اوتر وچھو تھی سہا خاتون اخ تو باضابطہ طور پر وہ نا وہ وینڈر وہ بیچتی ہے، وہ ہاف سلیوز لگت مس یلے ٹائٹ شور لگت. اور اس کو اس طرح ہماری میڈیا نے پروموٹ کیا زن واحد سو زن اس انٹرپرینور پہ مصیبت. یہ سانہ زنہ یوتہ گھرچہ کامہ کران یوتہ یمن ونان یا تم گاڑ واجنہ بچار تمن گئی سال تک امیر قدر برجس پہ سال تک میں نے بچپن سے ہی ان کو دیکھا ہے. تم تک برجس پہ بلکہ پردہ آسان پھیرن لگت گرم کرائے من پھیرن لگت تم یہ کال پہ پن گھر چلاوان مطلب تم زیادہ ڈپینڈ تمنی پہ. ان کو آج تک کسی میڈیا نے نہیں کہا یہ انٹرپرینور ہے. بس یہ درائے یہ ماڈرن ڈریس لگت مستہ کٹ کرت جدید طرز اختیار کر یہ انٹرپرینور ہے. اچھا گھر میں جو عورتیں گائے پالتی وہ انٹرپرینور نہیں ہے. ہماری جو عورتیں گھر میں جو اتنا کام کرتی وہ انٹرپرینور نہیں ہے. ہماری جو عورتیں جو سیونگ کا کام کرتی ہے، کپڑے سلائی کا کام کیا وہ انٹرپرینور نہیں ہے؟ مگر یہ کر تیسا ہائی لائٹ یہ سوئی پتہ آسان یہ چیز ایجنسیز ان پرموٹ کرن ول تاکہ مزید گھن خاتون اتھے پہ اقدام کریں. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں بس ونان وہ کیونکہ میں 2017 میں یہاں امرتسر میں تھا، میں ونو تھی پتم لٹن شاید میں وچ 2017 من کہ وہاں پہ تقریباً 10 سال سے لے کر 40-45 سال تک جو عورتیں تھیں نا وہ ہاف سلیوز پہنی ہوئی تھی اور سکوٹی چلا رہی تھی. میں ون تمہ دہ میں اگر کشیر من جیسی حالت گئی یور آس مستس کٹ یور آس ٹائٹ لگت یور آس ہاف سلیوز لگت اور پتہ سکوٹی. اور آج میں خود اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں. اور اسی طرح سے یہ جب ان کو پروموٹ کیا گیا نہیں یہ دیکھیے اب یہ کسی پہ ڈپینڈ نہیں ہے، یہ انٹر ڈپینڈ ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے، یہ انٹرپرینور ہے. نتیجہ رائے مزید آ جائیں گے اس میں. اور یہ اصل کام کران تاریخس مجھ کام بیچ بیاکھ مصیبت انہوں نے اس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ یہ جو عورت گھر میں کام کرتی ہے نا
اس پہ کوئی اجرت نہیں ملتی ہے. جب یہ گھر سے باہر کام کرے گی تو وہ پیسے کمائے گی. آپ مسئلہ سمجھ امی آئی دتک دھونکہ. تو اس سے اور بھی کچھ چیزیں اس میں کہا کہ یہ بھی کہا آپ میڈیا کو آزادانہ استعمال کرنے کی سفارش کریں. یعنی میڈیا پر نہ لگے پابندی. ہاں لکوٹ بچ آج دیکھ لیجیے آپ ایک بچہ ہے یہ 8 سال کا ہے 9 سال کا ہے, اس کے ہاتھ میں آپ ایک اینڈرائڈ ڈیوائس دیتے ہیں اور اینڈرائڈ ڈیوائس میں آپ جو آپ کا گوگل ہے انٹرنیٹ ہے یہ فریلی ایکسیس ہے. تو یہ آپ دیکھیے یہاں سے اس کو بھی کوئی تربیت نہیں ہے مجھے کس طرح چلانا ہے, اس میں کیا دیکھنا ہے, مجھے کیا چاہیے اور میری ضرورت کیا ہے. ابھی یہ بالکل کچا ہے اس اعتبار سے. تو آٹومیٹکلی آپ بتائیں نہیں یہ اس کا صحیح استعمال کرے گا یا غلط استعمال کرے گا. یا کوئی ٹین ایج میں جس کو ایڈولسنس ایج کہتے ہیں سوچا سٹارمی ایج, اس میں جنسی ہیجان زیادہ ہوتا ہے. تو انسان کیا کرے گا ان اینڈرائڈ ڈیوائس سے دیگر ڈیوائس سے کیا کرے گا. سوچنے کی بات ہے نا. سوسائٹی کی تباہ. اور اسی طرح سے انہوں نے کیا کہا کہ جو لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے اس کو جنسی عمل کے ارتکاب کی مکمل اجازت ہے, نہیں روک سکتے آپ. جیسے میں نے کل بتایا نا آخ نیریٹو یوں نہیں مانا کہ میرا جسم میری مرضی. کہتے کہ جیسے آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں ایز کسٹمر تو وہاں سے آپ پیسے دے کر کوئی چیز لاتے ہیں. ہمارا جسم بھی جسٹ لائک اے پروڈکٹ. ہم بھی اپنے جسم کو بیچے آپ کیوں ہماری مرضی. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والے. تو اور جو کوئی سرپرست ہوگا گارڈین ہوگا اس کو کوئی حق نہیں بنتا وہ اس لڑکے اور لڑکی کو روکے اس کام سے. یعنی انہوں نے پورے معاشرے کو اباحیت بے حیائی بے شرمی کے اس راستے پہ ڈال دیا. اور اب کوئی پابندی نہیں ہے. شراب عام ہے, رباب عام ہے, شباب عام ہے. جب یہ ساری چیزیں عام ہوں گی تو پھر خرابیاں ہوگی. سوچنے کی بات ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور مزید ونک بیاکھ چیز دوپک مذہبس ستی گژھِ نہٕ ٹھوٚر بنُن منٛز. اور آج آپ دیکھیے مسلم لڑکیاں عجیب معاملہ ہے. مسلم لڑکے بالکل نیکڈ بالکل اوریاں طریقے سے چل رہے پھر کہتے ہیں کہ نہیں میں اس اسلام کی اس سختی سے آزاد ہونا چاہتی ہوں. یہ بیجا سختی آپ نے رکھی ہے. یہ مولوی حضرات نے بیجا سختی رکھی ہے. ہمیں لبرل یا ہمیں آزادی چاہیے تو اس کو وہ فریڈم کہتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا اس کانفرنس میں اس کے اور کچھ شکے ہیں کچھ آرٹیکلز ہے یا کچھ ہم کہیں گے جو اس میں پاس ہوئی وہ یہ ہے کہ جو کمسن لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کو جنسی آزادی دینے کی سفارش کی جائے اور انہیں کم عمری میں جنسی عمل انجام دینے اور شادی تاخیر سے کرنے کی طرح. یعنی جب آپ کو وہ چیز بازار میں ملتی ہے وہ بھی سستے داموں آپ نکاح کیوں کریں گے. اور مغربس میں یہ تک کیا اکثر نکاح گژھان کہیں یا تک گژھان نکاح کنٹریکٹ بیسڈ وۄنۍ 1 year 2 year تم ونان دپان اس نکاح ست میں ضرورت وہ مجھے بازار میں ملتا ہے اپنے پیسوں سے میں کچھ جھنجٹ تلیں فیملی ہند شرین ہند باقی پریشانی میں ابھی رسپانسبلٹی اٹھانے کے لیے تیار نہیں. فی الحال جو جنسی میرے جو جذبات ہیں اس کو میں بازار میں آسانی سے خرید سکتا ہوں. اور بعد تو اللہ بچے. اب میں یہ چیزیں کھل کے آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں یا کر رہا ہوں کیونکہ حالات ایسے. آج آپ دیکھیے ہمارے یہاں وادی میں بھی اب کال گرلز ہے جو تصور ہی نہیں تھا. یہاں پہ آپ کو وہ ساری ویب سائٹس ملیں گے جہاں پہ آپ کال گرلز کو پائیں گے. تو باضابطہ طور پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا مزید کیا کریں کہا کہ خاندان جو ہے نا اس کی تعمیر میں شادی کا کوئی دخل نہیں. یعنی خاندان کم سی بنی تھی ونو خاندان بنان خاندار تو خاندارنہ ستین خاندان بنان دو ستین. تھی یہ کوتہ جملہ خطر تہ باسو یہ پہ کہین مگر یہ خطرناک جملہ. مطلب خاندان ہیکہ بنت دو مردوں ست ز مرد کران پانوی بدکاری یہ گو خاندان. زنی کرن جس کو ہم لیسبینز کہتے ہیں زنی کران پانوی بدکاری ہم روزن اکوٹے تو یہ بھی خاندان. یہ مت کہو کہ خاندان کے لیے ضروری ہے میاں اور بیوی. کہو خاندان کے لیے 2 فرد کا ہونا ضروری ہے. 2 فرد میں 2 مرد بھی ہوں گے 2 فرد میں 2 عورتیں بھی ہوں گی. اور مزید انہوں نے کیا کہا مزید کہا کہ یہ جو گھریلو کام کاج ہے نا تو عورت ان کو ترک کرے. کیوں اس کو اس پہ کچھ نہیں ملتا ہے. یہ گھر سے باہر جائے سوئی نا یہ انٹرپرینور بنے یہ خود سیلف ڈیپینڈنٹ بنے تو کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ بنے تو ان چیزوں کو پروموٹ کرے. اور مزید مصیبت یہ ہے ہاں میں پچھلی مرتبہ ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اور تک پتہ آرٹیکلس کیا ناو دیتمت میرٹل ریپ. تھی لفظ کیا خطرناک میرٹل ریپ. اور تم آرٹیکلس مز کیا تم سمجھومت اگر کھانا شوہر پنس گھر بچس اصرار کری جنسی عملہ خاطر تو یہ میرٹل ریپ کہلایا جائے گا. مکلے ہم تعلیمات
اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا اگر ایک عورت تندور پہ بھی ہوگی اس کا شوہر اسے بلائے گا تم تتنی تراؤن تندور یل تندور آپ سمجھ رہے ہیں نا آج ہونا ہیٹر ویٹر وغیرہ سب کا زمانہ من دان وان تم تتنی تراؤن پنہ شوہر سن فرمائش پورے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ جس عورت کا شوہر رات تنہائی میں گزارے عورت یعنی وہ عورت سے ناراض ہو اللہ کے ملکوں کی جو یعنی فرشتے جو ہے نا وہ اس پہ صبح تک لعنت بھیجتے ہیں. اور یہاں آرٹیکل میں کیا دکھایا گیا ہے میریٹل ریپ. ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہیں گے اس میں کچھ تھوڑی سی ترامیم کی ضرورت ہے تھوڑی سی اصلاحات کی ضرورت ہے تھوڑے سے اس میں نصائح کی ضرورت ہے. کچھ ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو عورتوں کے معاملات نہیں سمجھتے ہیں یا ان کے جو کام کرنے کے جو ڈھنگ وغیرہ ہے وہ نہیں سمجھتے ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی فطرت کیا ہے ان کی بایولوجیکل یہ مسئلہ کیا ہے یا یہ اس کے لیے راغب ہے اس کے لیے کیا چاہیے وہ ساری الگ بحث ہے اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. لیکن یہ کہنا کہ ایک شوہر بھی اپنی بیوی کے ساتھ ریپ کرتا ہے اور میریٹل ریپ اس کا آرٹیکل کا نام رکھا گیا اور پھر یہ چیزیں بتائی گئی پھر کہا گیا. اور میں نے اللہ تعالیٰ بچین تو ایک ویڈیو میں نے خود بھی دیکھا پتہ نہیں وہ کس اسٹیٹ کا تھا ہندوستان کا تھا اسٹیٹ کا تھا تو میڈیا پہ آئے تھے وہ ایک شوہر اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا. شکایت معلوم ہے شکایت کیا تھا اس کی شکایت کیا تھی شکایت اسی چیز کی میں شونا گرک جب بھی آپ اپنی جو یہ جنسی خواہش پوری کریں گے آپ نے اس پہ معاوضہ دینا ہے ہر ایک بار پہ آپ نے اس کا معاوضہ دینا ہے. یہ معاملہ ہے تو کت وت اللہ تعالیٰ کرے رحم. تو اگر یہ شوہر پنہ خاندان ہندی مرضی بغیر کان چیز کرے چاہے جنسی عمل بھی کرے چاہے کچھ بھی کرے تو عورت کو حق ہے وہ اس کے خلاف مقدمہ چلائے گی اور اس پہ خصوصی عدالتیں قائم کی جائے گی اور اس شوہر کو سزا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.